السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 26 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے بدھ کو ہونے والے بورڈ کے اجلاس میں 12 جولائی کے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ 37 ماہ کے اس نئے قرض پروگرام میں پاکستان کو $7 ارب ملیں گے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ اپنے دوست ممالک اور خاص طور پر چین کا شکریہ ادا کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ IMF کی کچھ شرائط کا تعلق چین سے تھا۔ پاکستان کے فائنانس ڈویژن نے گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی کی ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ پاکستان کی مالی ضروریات IMF کے بیل آؤٹ پیکج سے زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے اسلام آباد کو $5 ارب کی اضافی رقم کمرشل بینکوں اور دیگر قرض دہندگان سے حاصل کرنا ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF قرض پروگرام کی منظوری کے بعد وائس آف امریکہ کے علی فرقان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ IMF کے نئے پروگرام کے حصول میں دوست ممالک نے مالی ضروریات کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ثابت ہو تو اس کے لیے ملکی معیشت میں بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی اقوام متحدہ کے اجلاس کے دوران ملاقات کو دونوں ممالک میں اہمیت دی جا رہی ہے۔ بدھ کو نیو یارک میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران شہباز شریف نے محمد یونس کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ ملاقات کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس کی انکوائری رپورٹ میں میرپور خاص میں گزشتہ ہفتے ہونے والے پولیس مقابلے کو جعلی قرار دیا گیا ہے اور اس واقعے پر متعلقہ سینئر پولیس آفیسرز کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس واقعے سے پولیس کی ساکھ خراب ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ایک جرم کی ایک FIR درج ہو سکتی ہے، اس لیے حکومت کی کوشش ہے کہ ان کا خاندان FIR درج کروائے اور وہ جسے چاہے نامزد کر سکتے ہیں، لیکن اگر خاندان FIR درج نہیں کرواتا تو سرکار کی مدیریت میں FIR درج ہوگی۔ طالبان حکومت نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں افغانستان میں خواتین کے ساتھ سلوک کے بارے میں اٹھائے گئے خدشات کو مسترد کر دیا۔ آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی اور نیدرلینڈز نے نیو یارک میں ہونے والے اجلاس میں اعلان کیا کہ انہوں نے خواتین مخالف اقدام پر طالبان کے خلاف دی ہیگ میں واقع بین الاقوامی عدالت انصاف میں کارروائی شروع کر دی ہے۔ طالبان کے حکومتی ترجمان حمد اللہ فطرت نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ کچھ ممالک اور فریقین کی طرف سے افغانستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور صنفی امتیاز کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ افغانستان کے لیے امریکی سفارتخانے کی امریکی چارج ڈی افیئرز کیرن ڈیکر نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں معاون سیکریٹری جنرل روز میری ڈی کارلو کے ساتھ دوحہ میں ہونے والے اجلاس کی کارروائی پر تبادلہ خیال کیا۔ کابل میں امریکی سفارتخانے نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک بیان میں بتایا کہ روز میری ڈی کارلو سے ملاقات میں افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے خصوصی ایلچی رینا امیری بھی شریک تھیں۔ اور اب اسرائیل لبنان کی تازہ ترین صورتحال۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے جمعرات کو رپورٹ دی ہے کہ لبنان میں قدیم شہر بالبیک کے قریب شامی مزدوروں کی رہائش گاہ پر اسرائیلی فضائی حملہ ہوا
جس میں 23 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ مقامی صحت کے حکام کے مطابق لبنان کی طرف 630 سے زائد افراد موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے جمعرات کو کہا کہ ان کی حکومت نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے اس دباؤ کا کوئی جواب نہیں دیا ہے کہ لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے ساتھ 21 روزہ جنگ بندی کی جائے۔ نیتن یاہو کے دفتر سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک امریکی فرانسیسی تجویز ہے جس کا وزیراعظم نے جواب نہیں دیا، بلکہ فوج کو مکمل طاقت کے ساتھ لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کو کہا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے کا خطرہ انتہائی شدید ہے اور یہ کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادی اسرائیل اور لبنانی مسلح گروپ حزب اللہ کے درمیان کسی مکمل جنگ کو روکنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں شہری دفاع کے امدادی کارکنوں نے کہا ہے کہ جمعرات کو پناہ گاہ میں تبدیل ہونے والے ایک اسکول پر اسرائیلی حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا تھا۔ فلسطینی صدر محمود عباس جمعرات کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے والے ہیں۔ ان کا یہ خطاب مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی مخاصمت کے خدشات کے درمیان ہو رہا ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ بوہیب جمعرات کو اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو جمعے کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ یورپی یونین کے کونسل کے صدر چارلس مشل، برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر بھی جمعرات کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ امریکہ نے منگل کے روز قطر کو اس پروگرام میں شامل کر لیا ہے جس کے شہریوں کو پہلے سے ویزا حاصل کیے بغیر ملک میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ قطر یہ درجہ حاصل کرنے والا خلیج کا پہلا ملک اور مسلم دنیا میں برونائی کے بعد دوسرا ملک ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اپنے ایک مشترکہ اعلان میں کہا ہے کہ قطر ویزا سے استثناء کی سخت شرائط اور تقاضوں پر پورا اترتا ہے، جس کے پیش نظر اسے اس پروگرام میں شامل کر لیا گیا ہے۔ بھارت کے جن تقریباً 95 شہریوں کو دھوکے سے روس کے لیے کرائے کے فوجی بنا کر یوکرین کے محاذ جنگ پر پہنچا دیا گیا تھا، ان میں سے 45 واپس اپنے ملک لوٹ آئے ہیں۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 2 بھارتی شہری جنگ میں مارے گئے ہیں اور جو ابھی تک وہاں پھنسے ہوئے ہیں انہیں واپس بھارت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو کہا کہ وہ اکتوبر میں جرمنی میں یوکرین کے 50 اتحادیوں کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس بلائیں گے تاکہ روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کے دفاع میں اس کی حمایت کرنے والے 50 سے زائد ممالک کی کوششوں کو مربوط کیا جا سکے۔ یوکرین کی فضائی دفاع نے کہا ہے کہ اس نے دارالحکومت کیف پر کیے گئے روسی فضائی حملے کا 5 گھنٹے تک مقابلہ کیا۔ حکام نے جمعرات کو بتایا کہ میزائلوں اور ڈرونز نے یوکرین کے پاور گریڈ کو دوبارہ نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کی ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ کیف حملے میں کم از کم 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ بھارت کے بہار ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک مقامی سرکاری اہلکار نے جمعرات کو خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ مشرقی بھارت میں ہندو تہوار منانے کے دوران 37 بچوں سمیت کم از کم 46 افراد ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ بھارتی اداکار عامر خان کی سابقہ بیوی اور بالی ووڈ ڈائریکٹر کرن راؤ کی فلم لاپتہ لیڈیز آسکر 2025 کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کی جائے گی۔ یہ فلم ایک رومانٹک کامیڈی ہے اور پدرشاہی نظام پر طنز کا شکار ہے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے
واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔